महमूद खान ने जिस रवैया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं कहता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत हैं। ये बिल्कुल एक फुटपाथ वाले अल्फाज होते हैं। इस टाइप के अल्फाज एक सीनियर सियासतदान या कोई सुलझा हुआ इंसान नहीं कहता है। मैं समझता हूँ कि 2018 से इस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसका गुस्सा हमारी मरकज़ी क़यादत पर निकालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया। जफ़र खान साहब हमारे सूबाई सदर हैं, उन्होंने तफसीली बात की है आप लोगों के साथ। आज का दो चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। एक तो जो हमारी मरकज़ी क़यादत है उसके बारे में महमूद खान ने जिस रवैया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं कहता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत हैं। ये बिल्कुल एक फुटपाथ वाले अल्फाज होते हैं। इस टाइप के अल्फाज एक सीनियर सियासतदान या कोई सुलझा हुआ इंसान नहीं कहता है। मैं समझता हूँ कि 2018 से इस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसका गुस्सा हमारी मरकज़ी क़यादत पर निकालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल है ये इसको मैं कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं करार देता हूँ। देखें, फ़ैसला अवाम करते हैं। आज वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ किसी इदारे का आंखों का तारा है। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। 2018 के इलेक्शन में भी हमारी सूबाई असम्बली में उनकी एक ही सीट थी, पीके मैप की एक ही सीट थी, और अब इनकी पीके मैप भी स्प्लिट हो गई है, उसमें ग्रुप निकल आए हैं। वो सीट भी जिस तरीके से जीती गई थी, धमाका हुआ था सरियाब में, और वो वज़ीर साहब तशरीफ़ लाए थे असम्बली में। जहाँ तक सवाल है कि आप कहते हैं कि जी फ़लाना आंखों का तारा, फ़लाना यूँ, फ़लाना। देखें, सबसे ज़्यादा मैं 30-35 साल से इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। इन्हीं मियाँ साहबान ने हमें ओवर रूल करके इनको हुकूमत दी। आप इस चीज़ के गवाह हैं, आप मीडिया गवाह हैं कि जिस तरीके से कौम परस्तों को, चाहे वो डॉक्टर मालिक था या महमूद खान था या सरदार अख्तर मेंगल था, वो आखिरी हद तक गए। उसकी मिसालें जाफ़र खान मौजूद है, मैं मौजूद हूँ कि सरदार अख्तर की हुकूमत थी, बनाई गई। उसमें हमें इस हद तक उसने कहा कि तुम इस्तीफ़े दे दो, मैं उसकी हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। ये आप मीडिया जो सीनियर आपके वो इस चीज़ के गवाह हैं। लास्ट में 2 दफ़ा उसके बाद फिर जान जमाली की हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी सिलसिला हम पे प्रेफर किया उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल को, महमूद खान को और डॉक्टर मालिक वगैरह को। तो मैं समझता हूँ कि जितना रिगार्ड मेरी मरकज़ी क़यादत इन सीनियर सियासतदानों को, इनको कौम परस्तों को देती है, मेरा ख्याल है किसी और, चाहे वो पीपल पार्टी थी या दूसरी पार्टियां थी, किसी ने आज तक इतना एहतराम और इनको आगे लाने की कोशिश, जो भी तरीका हुआ, फेडरल पीएसडीपी में इनको जिस तरीके से नवाजा गया या सिलसिले हुए, तो मैं समझता हूँ कि उनको आज भी हमारी मरकज़ी क़यादत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज दिन तक उनके व्यूज़, मेरे साथ रात बात हुई, उनके व्यूज़ और उनके सिलसिले आज भी वो उनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उन्होंने, अपनी पार्टी के से हट के। मैं समझता हूँ कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए, बजाय इसके कि ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। देखिए, ये अवाम फैसला करते हैं कि किसने आना है, किसने जाना है। डॉक्टर मालिक क्लेम कर रहा है कि जी 5 सीटों पे मेरे साथ धांधली हुई है और मेरे जीते हुए कैंडिडेट हराए गए, जिसमें मुझे भी वो शामिल करता है। मैं आपके तवज्जुह से उसको ये बता देना चाहता हूँ कि क्या आज मैं अगर किसी की आंखों का तारा हूँ, क्या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में 19 यूनियन काउंसिल में से 14 यूनियन काउंसिलें मैंने जीती हैं। ज़िली चेयरमैन मेरा, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन मेरा, टाउन का चेयरमैन मेरा। मैं डॉक्टर मालिक के ज़माने में मुझे पाबंद सलासल किया गया, उसके बावजूद मैं बल्दियाती इलेक्शन भी जीता और अपनी सीटें भी मैं, ये अवाम फैसला कर रहे हैं।
اور پھر اگر اس کی سیٹیں متاثر ہو رہی ہیں تو وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں, کہ 4 سیٹوں پہ جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں, وہ 4 سیٹیں پیپل پارٹی کو گئی ہیں, نہ کہ مسلم لیگ کو گئی ہیں. تو ہم آج یہ لوگ روڈوں پر لوگوں کو سزا دے رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو سزا نہیں دے رہے یا کسی قیادت کو سزا نہیں دے رہے, یہ ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا. آج ان کی ایمبولینسیں روڈوں پہ کھڑی ہیں, آج ان کے دھرنوں کی وجہ سے لوگ سفر کی سہولتوں سے محروم ہیں, عذاب میں ہیں اس سردی کے موسم میں. تو یہ تو اپنے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ جا کے اپنے لوگوں میں بیٹھیں. سب سے بڑا احتساب عوام کرتے ہیں. آج میں 35 سال سے ایک الیکشن ٹوٹل میں آ رہا ہوں, 35 سال, بلکہ اگر پیچھے جائیں 1970 سے 54 سال سے ہم جیت رہے ہیں. تو یہ عوام فیصلہ کر رہی ہے. آئیں آج بھی ثابت کریں کہ میرے حلقے میں کہیں ایک ٹھپا لگا میں ریزائن کر جاؤں گا. تو یہ لیم ایکسکیوزز اور یہ لوگوں پر عوام ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس کا نزلہ ہماری مرکزی قیادت پر یا ہم پر یا دوسروں پر نکالیں. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب آتے ہیں سیکنڈ فیز پہ کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. اس وقت تک مسلم لیگ نون بلوچستان میں 11 ممبروں کے ساتھ ٹاپ آف دا لائن ہے. پیپل پارٹی 10 پہ ہے, جے یو آئی 10 پہ ہے, اس کے بعد کوئی 3 پہ ہے, کوئی 2 پہ ہے, کوئی 4 پہ ہے, کوئی 5 پہ ہے. ہماری بات چیت ہماری صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کی بھی آج تفصیلی اسلام آباد میں میٹنگیں ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے, اس کے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہے, آپ کے جے یو آئی کے ساتھ, سب تمام پارٹیوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. باقی جہاں تک گورنمنٹ سازی کا سوال ہے بلوچستان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ جے یو آئی ہے, باپ پارٹی ہے, ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی ہے, اے این پی ہے, وہ کسی اور کی قیادت سے زیادہ اپنے کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بہتر سمجھتے ہیں, ایزی سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ چلنے میں, ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملانے میں, ان کے ساتھ, کیونکہ بنے گی تو یہاں پہ مخلوط حکومت, اکیلی پارٹی کسی کے پاس بھی اتنی میجورٹی نہیں ہے. تو آج تک کوئی ایسی ڈیسیجن, جیسے جعفر خان نے کہا کہ جی کسی کو یہاں پہ لیڈر آف دا ہاؤس اور سلسلہ, پہلی میسج تو ہمارا یہ ہے کہ ہم 11 ایک پیج پہ ہیں. جو فیصلہ کرے گا پارلیمانی گروپ کرے گا, مرکزی قیادت کرے گا, ہم لبیک کہیں گے بحیثیت لیڈر آف دا ہاؤس یا پارلیمانی لیڈر, جو بھی صورتحال بنی. اس کے بعد جس طریقے سے مرکز میں گورنمنٹ فارم ہوتی ہے انشاءاللہ اسی کو مد نظر, کیونکہ بلوچستان کی الگ پوزیشن ہے. پنجاب آپ کا چلا گیا ہے مسلم لیگ نون کے پاس پروونشل لیول پہ, سندھ آپ کا پیپل پارٹی کو مل گیا, کے پی آپ کا اس کو پی ٹی آئی کو مل گیا. بلوچستان ایک گلدستہ ہے, یہاں پہ مختلف پارٹیوں کا, مختلف اقوام کا, یہاں کی صورتحال بالکل ہی مختلف ہے ان 3 صوبوں سے. تو انشاءاللہ ہم فارم کریں گے. ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ مسلم لیگ کی کیا وہ آگے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, بلوچستان کی روایت کے مطابق, بلوچستان کے حالات کے مطابق, بلوچستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق. ہم کوئی ایسی چیز نہیں تھوپیں گے کہ کل کوئی بھی یہ محسوس کرے کہ جی ہم پر یہ چیزیں تھوپی گئی ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہے تھے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہاں پہ پیپل پارٹی کو قیادت دے دی گئی ہے یا کسی اور کو دے دی گئی ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ابھی تک ہم سب سے بڑا پارلیمانی گروپ ہیں, اور اس طریقے سے ابھی آزاد فیصلے کر رہے ہیں. اس میں جو صورتحال بنے گی 22 تاریخ تک ہماری اسپیشل سیٹیں آ جائیں گی, خواتین کی ہیں, اقلیت ہے یا ٹیکنوکریٹ وغیرہ, جو بھی وہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اچھی حکومت ایک آپ کو ہم دیں گے, جس میں بلوچستان کی ترقی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی ترقی اور یہ چیزیں, ساری چیزیں مد نظر ہیں. صدر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ موجودہ انتخابات میں کو مسترد کیا عوام, مطلب ایک قوم پرست جماعتوں کو عوام نے مسترد کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ 2018 میں بھی, اگر ہم بات کریں, آپ نے 2018 کا حوالہ دیا, 2018 میں مسلم لیگ نون کو بھی عوام نے مسترد کیا تھا, پی ٹی آئی حکومت میں آ گئی, پھر مسلم لیگ نون
یہ واویلا کیوں کر رہے تھے کہ ان کو ہرایا گیا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, لاڈلوں کو لایا گیا ہے, پھر وہ جو بیانیات مسلم لیگ نون کا, پھر ہم اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو ثبوت کے طور پہ بتایا ہے کہ 2018 میں بھی مسترد کیا ہے اور 2024 کے الیکشن میں بھی انہوں نے قوم پرستوں کو جس طریقے سے آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک بیانیے کا سوال ہے کہ جی 2018 کے الیکشن بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت, اور 2024 کے الیکشن بھی آپ کے سامنے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاسی بیانیہ, جیسے جعفر خان نے کہا کہ 3 کروڑ, پھر آپ نے کویشچن کیا کہ ثبوت, تو یہ فٹ پاتھ کی باتیں اور یہ اس قسم کے. اگر میں کہوں کہ جی بہت اچھا آپ بڑے اچھے لیڈر ہیں, تو پھر کل تو میرا اور صفایا ہو جائے گا. یہ سیاسی بیان بازی چلتی رہتی ہے. لیکن جہاں تک انتخابات کا سوال ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک عوام فیصلہ کر رہے ہیں بلوچستان کے, اور یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے. قبائلی سسٹم میں بہت کم آپ کسی ادارے کو آپ ٹھپے لگا سکتے ہیں یا سلسلہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ قبائل ایک دوسرے کو روکتے ہیں, ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ بلوچستان کے حالات میں نے کہا کہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے.